السلام علیکم دوستو آج کی جو ہماری ویڈیو ہے وہ ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان ارشادات کے بارے میں جو انہوں نے والدین کے حقوق کے بارے میں فرمائے ہیں۔ تو اس ویڈیو میں ہم کچھ ان ارشادات کو بیان کریں گے جو ماں باپ یعنی والدین کے عزت و احترام، ان کا خیال رکھنے اور ان کے ادب و احترام کے حوالے سے ہیں۔ تو میری اس ویڈیو کو آپ نے مکمل دیکھنا ہے اور اس میں جو باتیں، جو ارشادات آپ کو سنائے جائیں گے ان پر آپ نے عمل کرنا ہے، تاکہ ان ارشادات پر عمل کر کے ہم اپنی زندگی کو سنوار سکیں اور ماں باپ کی خدمت کر کے ایک اچھی زندگی گزار سکیں۔ تو چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی جانب۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت سیدنا امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جہاد کے بارے میں مشورہ کرنے کے لیے ان کی خدمت میں حاضر ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تیرے والدین زندہ ہیں؟ میں نے عرض کیا، جی حضور زندہ ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان کی خدمت خود پر لازم کر لو، کیونکہ جنت ان کے قدموں کے نیچے ہے۔ تو اس روایت سے یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ ماں باپ کی خدمت کرنا جہاد کرنے کے برابر ہے۔ ماں باپ کی عزت، احترام اور ان کی خدمت کرنا ایسے ہے جیسے ہم نے جہاد کیا ہے۔ تو ہمیں ماں باپ کی عزت کرنی چاہیے، ان کا احترام کرنا چاہیے، ان کا ادب کرنا چاہیے، تاکہ ہماری زندگی سرخرو ہو سکے۔ ایک دن ایک شخص اپنی ماں کے پاس بیٹھا ہوا تھا، جو کہ بوڑھی ضعیف عمر میں تھی۔ تو اس کی ماں کہنے لگی، بیٹا یہ کس چیز کی آواز آ رہی ہے؟ وہ کہنے لگا، اماں جان کسی چیز کی آواز نہیں آ رہی۔ تھوڑی دیر گزری تھی کہ اس کی ماں پھر کہنے لگی، بیٹا آواز آ رہی ہے، مجھے بتاؤ یہ کس چیز کی آواز ہے؟ وہ شخص پھر کہنے لگا، اماں جان محض آپ کا وہم ہے، یہاں کوئی آواز نہیں آ رہی۔ بوڑھی ماں نے پھر زور دے کر کہا، میرے کانوں میں آواز سنائی دے رہی ہے، بتاؤ تو صحیح یہ کس چیز کی آواز ہے؟ اس نے کہا، محض آپ کا مغالطہ ہے، کسی چیز کی آواز نہیں آ رہی۔ ماں نے متعدد بار یہ بات دہرائی تو بیٹے سے رہا نہ گیا اور وہ آگ بگولا ہو کر کہنے لگا، آپ نے یہ آواز کی کیا رٹ لگا رکھی ہے؟ آپ تو میرا دماغ چاٹ رہی ہیں، آپ کا شاید دماغ خراب ہو گیا ہے، خدا کے لیے ہمارے صبر کا مزید امتحان نہ لیجیے اور یہ تکرار بند کر دیں۔ تو بیٹے کی بات سن کر ماں نے کہا، بیٹا بچپن میں تم ایک بات مجھ سے 1000 بار پوچھتے تھے اور میں ہر بار خوش ہو کر تمہیں اس کا جواب دیتی تھی، کبھی تمہاری بات پر غصہ نہیں کیا تھا۔ تو اس سارے واقعے کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جیسے بچپن میں ماں باپ ہماری باتوں کو بار بار سنتے ہیں، ان کا جواب دیتے ہیں، ہماری چھوٹی چھوٹی خواہشیں پوری کرتی ہیں، اسی طرح ہمیں بھی بڑھاپے میں ان کی باتوں کا برا نہیں منانا چاہیے، بلکہ ادب و احترام کے ساتھ ان کی باتیں سننی چاہیے اور پیار سے ان کا جواب دینا چاہیے، کیونکہ وہ ہمارے پیار سے بولنے کے منتظر ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اگر تمہارے پاس ان میں سے کوئی ایک یا دونوں بوڑھے ہو کر رہے تو انہیں اف تک نہ کہو، نہ انہیں جھڑک کر جواب دو، بلکہ ان سے احترام کے ساتھ بات کرو۔ جس گناہ کو چاہے اللہ تعالیٰ کی ذات معاف فرما دیتی ہے، لیکن والدین کو ستانے کی سزا دنیا میں مرنے سے پہلے دے دیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بیٹے کو چاہیے کہ والدین کی بات توجہ سے سنیں۔ ماں باپ جب کھڑے ہوں تو تعظیماً
ان کے احترام کے لیے کھڑا ہو جائے۔ جب وہ کسی کام کا حکم دیں تو فوراً بجا لائے۔ ان دونوں کے کھانے پینے کا انتظام و انصرام کرے اور نرم دلی سے ان کے لیے عاجزی کا بازو بچھائے، ان کے ساتھ بھلائی کرے، ان پر احسان نہ جتلائے۔ وہ کوئی کام کہیں تو اسے پورا کرنے میں کسی قسم کی شرط نہ لگائے، ان کی طرف حقارت کی نگاہ سے نہ دیکھے اور نہ ہی کسی معاملے میں ان کی نافرمانی کرے۔ تو ہمیں ان تمام باتوں پر عمل کرنا چاہیے۔ تمام جو احکامات ہمارے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں دیے ہیں، ان پر ہمیں عمل کرنا چاہیے اور ایک اچھی اور خوبصورت زندگی اپنی ماں باپ کی خدمت کر کے گزارنی چاہیے۔ ایک دفعہ ایک شخص دربار رسالت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ وہ کون ہے جس کے ساتھ میں اچھا سلوک کروں، خدمت کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ تیری ماں ہے۔ عرض کیا، اس کے بعد کون ہے؟ تو آپ نے پھر فرمایا، وہ تیری ماں ہے۔ پھر عرض کیا، اس کے بعد کون ہے؟ پھر آپ نے فرمایا، وہ تیری ماں ہے۔ اس نے چوتھی بار عرض کیا، یا رسول اللہ اس کے بعد کون ہے؟ تب آپ نے فرمایا، وہ تیرا باپ ہے۔ تو اس سے اندازہ لگا لینا چاہیے کہ ماں کی خدمت کرنا ہم پر کتنا فرض ہے۔ باپ کی خدمت کرنا بھی فرض ہے، لیکن ماں کی خدمت کے لیے 3 بار نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اور چوتھی بار باپ کا ذکر کیا۔ تو ہمیں دونوں کی خدمت کرنی چاہیے۔